اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ عذاب کے آنے سے پہلے اپنی قوم کو ہوشیار کر دو، اگر وہ توبہ کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے لگیں گے تو عذاب الہی ان سے اٹھ جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے یہ پیغام الہی اپنی امت کو پہنچا دیا اور صاف کہہ دیا کہ دیکھو میں کھلے لفظوں میں تمہیں آگاہ کیے دیتا ہوں، میں صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کا ڈر اور میری اطاعت لازمی چیزیں ہیں۔ جو کام تمہارے رب نے تم پر حرام کیے ہیں ان سے بچو، گناہ کے کاموں سے الگ تھلگ رہو، جو کچھ میں کہوں بجا لاؤ، جس سے روکوں رک جاؤ، میری رسالت کی تصدیق کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے۔ یغفر لکم من ذنوبکم میں لفظ من یہاں زائد ہے، اس بات کے موقع پر بھی کبھی لفظ من زائد آ جاتا ہے، جیسے عرب کے مقولے قد کان من مطر میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عن کے معنی میں ہو، بلکہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تو اسی کو پسند فرماتے ہیں، اور یہ قول بھی ہے کہ تبعیض کے لیے ہے، یعنی تمہارے کچھ گناہ معاف فرما دیں گے، یعنی وہ گناہ جن پر سزا کی وعید ہے، اور وہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اگر تم نے یہ تینوں کام کیے تو وہ معاف ہو جائیں گے، اور جن عذابوں سے وہ تمہیں اب تمہاری ان خطاؤں اور غلط کاریوں کی وجہ سے برباد کرنے والا ہے، اس عذاب کو ہٹا دیں گے اور تمہاری عمریں بڑھا دیں گے۔ اس آیت سے استدلال بھی کیا گیا ہے کہ اطاعت الہی اور نیکی کا سلوک اور صلہ رحمی سے حقیقتاً عمر بڑھ جاتی ہے۔ حدیث میں بھی یہ ہے کہ صلہ رحمی عمر بڑھاتی ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ نیک اعمال اس سے پہلے کر لو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، اس لیے کہ جب وہ عذاب آ جاتا ہے پھر نہ اسے کوئی ہٹا سکتا ہے اور نہ روک سکتا ہے۔ اس بڑے اللہ کی بڑائی نے ہر چیز کو پست کر رکھا ہے۔ اللہ کی عزت و عظمت کے سامنے تمام مخلوق پست ہے۔